اچھا جی مولانا صاحب السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا مولانا صاحب کوئی حدیث ہے امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے والی جہدے وچ یہ ذکر ہوئے کہ امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھو؟ نہ تو میرے بھائی ایسی کوئی حدیث ہے جس میں صاف لکھا ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، نہ ہے کہ نہ پڑھو، نہ منع کی کوئی آئی ہے، نہ ایسی صاف ہے جس میں امام کا ذکر ہو. لے دے کر ایک حدیث تھی، اگر وہ صحیح ہو جاتی تو دنیا کو کوئی مسلمان پھر دم نہیں مار سکتا تھا کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. بعد میں کہا کہ تم شاید میرے ساتھ پڑھتے ہو، لوگوں نے کہا ہاں پڑھتے ہیں، تو فرمایا اسی لیے رکاوٹ پیدا ہوتی تھی میرے پڑھنے میں، جب میں پڑھوں میرے ساتھ کچھ نہ پڑھا کرو سوائے فاتحہ کے، کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. یہ روایت تھی نص صاف. کیا کریں کہ امام جیسے المغنی میں لکھتے ابن قدامہ یہ صحیح نہیں ہوئی، جتنے جتن جی چاہے کرے نہ کوئی کمزوری. اب اتنا بڑا مسئلہ کہ نماز نہیں، اس کے لیے تو بہت کبھی دلیل چاہیے. کمزور کبھی مکھور مدلس، کبھی محمد بن اسحاق، کبھی نافع بن محمود، کوئی نہیں، کمزور. وہ لکھتے ہیں مغنی میں جو صحیح ہے اس میں بات نہیں آئی، رکوع امام کی ہے یا کیا، جو ضعیف ہے اس میں آئی ہے مگر یہ فائدہ نہیں دیتی. تو یہ بحثیں ساری ہو چکی ہیں. نہ وہ روکنے والے جو ان کے پاس ہے، کہیں نہیں روکا آپ نے. اس لیے کوئی پڑھتا ہے بسم اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عبادہ بن سامت، ابو ہریرہ جہری نمازوں میں بھی امام کے پیچھے پڑھتے تھے، کوئی پتھر نہیں پڑیں گے، بالکل جائز ہے یہ پڑھ لینا بھی اگر آرام سے پڑھ لے. اور نہ پڑھیں تو امام بخاری جیسے مانتے ہیں جز القراءت میں کہ زید بن ثابت، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود نہیں پڑھتے تھے، کسی نماز میں پیچھے نہیں پڑھتے تھے. نماز ان کی بھی درست ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں جو یہ فتوے دیں کہ ان کی نماز نہیں، ان کی نماز نہیں، نمازیں سب کی درست ہیں. زیادہ صحیح طرز عمل یہ ہے جو سارے منصف لوگ مانتے ہیں کہ جہری نمازوں میں آرام سے سنو، کوئی نہ پڑھو. جب وہ آمین کہے گا ساتھ آمین کہہ دو، تم فاتحہ میں شریک ہو گئے. اور جو سری نمازیں ہیں، سری رکعت، ان میں پڑھو، فاتحہ بھی پڑھو، سورتیں بھی پڑھو. یہ عدل کی بات ہے جس پر سے کوئی حدیث نہیں ٹکراتی، نہ کوئی ہے ٹکراتی. جائز سارے ہیں، پڑھتا جائے اس کی بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے اس کی بھی ٹھیک ہے. صاف سری حدیث کسی کے پاس نہیں، بالکل نہیں. جو ہے کہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز، وہ امام احمد کہتے ہیں یار جابر رضی اللہ عنہ سے زیادہ تم سمجھتے ہو. حالانکہ حضرت امام احمد پیچھے پڑھنے کے قائل ہیں، مستحب کی حد تک لازم نہیں سمجھتے، کہتے پڑھ لے اچھا. مگر وہ کہتے ہیں تشریح اس حدیث کی تو ہوگی جب حضرت جابر جیسے صحابی رسول نے کہا کہ جس نے امام کے پیچھے کسی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی، نہیں، جس نے کسی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی رکعت نہیں، الا یکون وراء الامام. ہاں اگر وہ امام کے پیچھے ہو پھر کوئی بات نہیں. یہ امام ترمذی کہتے ہیں، احمد کہتے ہیں یار جابر رضی اللہ عنہ سے زیادہ تم جانتے ہو. اس نے کھول دی بات کہ یہ اکیلے کی بات ہے، امام کے پیچھے نہ بھی پڑھے درست. یہ امام ابو داؤد نے لکھا. اس روایت کو لکھنے کے بعد سفیان بن عیینہ کہتے ہیں یہ اس کے لیے جو اکیلا پڑھے، کیونکہ دوسری طرف جو حدیث پاک آ گئی نا کہ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو، وہ بھی جو ہے نا اذا قرأ الامام فانصتوا، امام جب قرآن پڑھے چپ رہو. اسی پر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں تو چھوڑ جاتے لوگ، جہری میں کوئی پیچھے نہیں پڑتا. تو حدیثیں بہت ہیں، 6-7 ہیں اصل، باقی کا خواہ مخواہ لمبی کرتے ہیں. 5-6 حدیثیں ہیں جو بدایات المجتہد میں مل جائیں گی، ان پر ہی بحث کا دار و مدار ہے. دیکھ لیں، اس سے یہی نتیجہ نکلا کہ پڑھے ٹھیک ہے، نہ پڑھے تب بھی کوئی بات نہیں. ویسے جہری نمازوں میں خاموشی بہتر ہے، سری میں پڑھ لینا بہتر. تو فاتحہ کے لیے بھی خاموشی؟ ہاں خاموشی. آپ دیکھتے ہیں، تجربہ کر لیں کہ جو پڑھتے ہیں ہم لوگ کیا تکلف ہے کہ ابھی امام کے منہ میں ہوتی ہے نہ وہ بھی آرام سے سن سکتے ہیں اور پڑھنے کی ساتھ کوشش کرتے ہیں، اور آخری آیت پر تو گمسان پڑ جاتا ہے نا، وہ بھی ختم کرنا چاہتا ہے، ہم بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، آمین کہنا ہوتا. کیا کریں، امام کی بھی نہیں سنتے، کچھ نہیں، بالکل تکلف ہے. آرام سے سن لینا چاہیے اور ساتھ آمین کہہ دینا. ٹھیک ہے، یہی انصاف کی بات ہے. یہی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑے زور سے فتاوی میں اس پر لکھا، جلد لکھ دی.